کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ ایک دفعہ استاد اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کی غرض سے رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، جی میرے پاس 2 درہم ہیں۔ استاد نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر شاگرد کو دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا، استاد نے تو 1 درہم دیا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں آدھی روٹی استاد کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی، لہذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بڑے آرام اور سکون سے چلچلاتی دھوپ میں 1 روٹی کھا لی، اور جو باقی 2 روٹیاں بچی وہ لے کر استاد کے پاس جا پہنچا۔ استاد اور شاگرد نے ایک اچھی جگہ پر کپڑا بچھایا اور کھانے کا اہتمام کیا۔ بڑے سکون سے کھانا کھا لیا گیا تو استاد نے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ شاگرد نے جواب دیا، استاد جی 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ استاد خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا کافی بھرا ہوا تھا اور اس کی موجیں بھی تیز تھی۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، استاد جی ہم دریا کیسے عبور کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نہیں، کوئی سبب بھی نہیں اور کوئی ملاح بھی نظر نہیں آ رہا۔ استاد نے فرمایا، گھبراؤ مت، آگے میں چلوں گا تو میرا دامن پکڑ کر پیچھے چلے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ استاد نے دریا میں قدم رکھا۔ شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا اور اللہ کے حکم سے استاد نے دریا اس طرح سے عبور کر لیا کہ استاد کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان۔ استاد نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ استاد نے فرمایا، تمہارا دل نور سے بھر گیا اور یہ نورانی ہو چکا ہے، تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے جواب دیا، روٹیاں صرف 2 تھی۔ استاد وہاں سے آگے چل دیے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ استاد نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ اسے
زنج کر کے اس کا گوشت پکانے کا بندوبست کرنے لگے اور آس پاس کی لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلائی اور اسے بھونا اور شاگرد کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو استاد نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر ہکا بکا اور حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا استاد عطا فرمایا۔ استاد نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، استاد بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ استاد نے پھر فرمایا، بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے پھر وہی جواب دیا، استاد بس 2 روٹیاں ہی تو تھی۔ استاد پھر آگے کی جانب چل پڑے۔ ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ اینٹیں بڑی چمک رہی تھی اور بہت بڑی بڑی تھیں۔ استاد نے فرمایا، ایک اینٹ میری اور ایک اینٹ تمہاری اور تیسری اینٹ اس آدمی کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، استاد تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ استاد نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے کہا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ، اور یہ کہہ کر استاد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ گیا اور سوچنے لگا انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران کچھ ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے فوراً قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے، 3 اینٹیں ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہذا ایک شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بہت زیادہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہاں سے شہر قریب ہی ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ اور ہم سب کھانا کھانے کے بعد اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے چل پڑا۔ دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں 3 اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا، جبکہ دوسری جانب اس کے دونوں ساتھی آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ دونوں زہر آلودہ روٹیاں کھانے کی وجہ سے وہیں مر گئے۔ پھر جب وہ استاد اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، اور جبکہ آس پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے دیکھ کر
ٹھنڈی آ پری اور پھر فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتی ہے۔ یہ استاد کوئی معمولی شخص نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگے لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔